ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج ہم مہر یار کی ایپیسوڈ نمبر 1 لے کے آئے ہیں۔ گزشتہ شب ذرا سی اپنایت اور حدت پر وفا نے خود کو ایبک کو سونپ دیا تھا، جس کے بعد وہ شرماتی ہوئی خود سے بھی چھپ رہی تھی۔ ایسے شرماؤ گی تو میں جان سے جاؤں گا۔ ایبک شرمائی شرمائی سے ددھیا رنگت والی وفا کو چھیڑ رہا تھا، جس کی پلکیں سجدے میں گری ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا اب کبھی بھی نہیں اٹھیں گے۔ آپ پلیز آپ جائیں نا۔ وہ سانس روکے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی۔ میں چلا جاؤں؟ کہاں؟ وہ بے اختیار ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، پھر اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے اسے خود سے لگا گیا۔ آپ پلیز ایسا نہیں کریں، جائیں نا، مجھے یونیورسٹی کے لیے ریڈی بھی ہونا ہے۔ وہ روحان سی ہوتی ہوئی اسے روک رہی تھی، جبکہ وہ پوری طرح سے یونیورسٹی کے لیے تیار تھی۔ وہ مسکرا کر اسے کامتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہم 1 سال سے ساتھ ہیں۔ میں اب سوچتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا جو اپنے پرسکون سے محبوبہ سے غافل رہتا تھا۔ اب اپنی حماقت پر غصہ آتا ہے۔ وہ چہرے پر گری اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اپنے ہی رویے پر شرمندہ تھا۔ خالہ جان ابھی ناشتے کے لیے آواز لگائیں گی، مجھے چہرہ نارمل کرتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکی اور وہ مسکراہٹ روکے وفا کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے رک جانے پر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، کل تم ذرا سے حدت پر مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی۔ بھابھی کو بھی پوچھنے پر مجبور کر دیا تھا، آخر ایسا کیا ماجرا ہو گیا؟ اور آج تو پوری رت ہی بدلی ہوئی ہے۔ ایبک آنکھ دباتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا، جبکہ وفا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، پہلے ٹھیک تھے۔ وہ ناراض ناراض سی دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں مجھے میں اب ٹھیک لگ رہا ہوں، مجھے تمہارے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وفا کے چہرے پر مایوسی اور یاسیت اب حیا میں بدل گئی تھی۔ وہ کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کیے جا رہا تھا اور وفا کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ پلیز ایبک، اپنی عمر کا خیال کریں، آپ سے چھوٹی ہوں۔ وہ اسے ایسے ہی جملے کس کر دور کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اچھا میں بڑا ہوں؟ شادی کرتے وقت یہ خیال چھوٹے سے دماغ میں کیوں نہیں آیا تھا؟ جب میں کہہ رہا تھا کہ وفا بہت چھوٹی ہے، وہ 20 سال کی ہے اور میں 30 کا ہوں۔ مجھے اتنی چھوٹی بیوی نہیں چاہیے۔ جب تو تم منہ کھول کر رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی، میں نہ کرتا رہ گیا اور وہاں وفا میڈم ہاں کہہ بیٹھی تھی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بہت کچھ چتا گیا تھا۔ وہ میں تو وفا سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اپنی خالہ جان کے گھر ایک شریف خوبرو لڑکا کیا دیکھ لیا، دل ہی پھسل گیا۔ وہ شرمندہ کرنے کی وفا کو بھرپور کوشش کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا وہ کامیاب ہے۔ اسی اثناء میں ایبک نے جھک کر چہرہ چوم لیا۔ ایبک، وہ شرمندہ کھڑی جواب سوچ رہی تھی، اس کی حرکت پر بھنا کر لالی چھپاتی چیخ پڑی۔ شش، بھابھی آ جائیں گی، پھر بتاتی رہنا میں نے کیا کیا۔ وہ مسکرا کر اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے بچیں گے نہیں، وہ انگلی اٹھاتی وارن کر رہی تھی۔ میں یا تم؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہاں وفا کی حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ ایسے نہیں تھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ دوبارہ رونے کی تیاری میں تھی۔ محبت جانا، محبت ہو گئی ہے، اب مہر یار پر توجہ رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ وفا تک پہنچتا، وہ سپیڈ سے کمرے سے باہر کی جانب بھاگی۔ پیچھے ایبک کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ وفا بچی آرام سے، سیڑھیوں سے پھسل گئی نا، ہاتھ پاؤں لے کر بیٹھی رہوں گی۔ خالہ جان نے اسے میدان کی بجائے سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے دیکھا تو ٹوک گئی۔ سوری خالہ جان، لیکن آپ کے دیور جو ہیں وہ کچھ کہتی کہتی رک گئی تھی۔ اسی وقت ایبک نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سن لیا۔ جی وفا جی، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے انجان بنے پوچھ رہا تھا۔ خالہ کبھی اپنی بھانجی کو تو کبھی بھابھی اپنے دیور کو دیکھ رہی تھیں۔ کل سے مجھے لگتا ہے وفا کو کچھ ہو گیا ہے، اتنی زیادہ بکھلائی ہوئی رہتی ہے۔ کون سے جادو کروا رہے ہو میری بھانجی پر؟ امینہ بیگم جو وفا کی سگی خالہ تھی، انہوں نے حیرت سے ایبک اپنے دیور سے پوچھا۔ بھابھی مجھے کیا معلوم، اپنی بھانجی سے ہی پوچھ لیں، شادی کو 1 سال ہوا ہے، ایسی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ وہ بھی کافی حیرت میں مبتلا تھا، جیسے جانتا ہی نہ ہو اسے کیا ہوا ہے۔ ہاں وہی تو، 1 سال ہو گیا، مگر وفا کی پڑھائی کا بھوت جوں کا توں ہی ہے۔ مجھے لگا تھا تمہاری محبت میں پڑھائی کو الوداع کہہ دے گی۔ امینہ بیگم نے سر جھٹک کر یونیورسٹی کے لیے تیار بیٹھی وفا کو دیکھتے ہوئے اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ بہت جلدی اتر جائے گا، وہ اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ خود بھی بمشکل ہی سن پایا۔ خالہ جان، پڑھائی کا اور شادی کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ وہ بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چاچو مجھے لگا تھا آپ جتنے میچور ہیں آپ کی بیوی بھی اتنی ہی میچور ہوگی، لیکن وفا کی بیوی ہوگی یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ مہتاب نے سیب کا پھانک منہ میں رکھتے ہوئے وفا کو دیکھتے ہوئے چاچو سے کہا۔ وفا اور مہتاب ہم عمر تھیں، ایک ہی یونیورسٹی میں تھیں۔ بس بیٹا، جہاں قسمت پھوٹنی لکھی تہ تھی۔ ایبک سر آپ بھر کر رہ گیا۔ وفا نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، پھر 1 دن پہلے کا منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ آپ دور رہیں، وہ آنسوؤں پر ضبط کیے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں اب دور نہیں رہ سکتا، 1 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے وفا۔
وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بہت کچھ جتا گیا تھا، اور وفا جو شروع سے ایبک کی محبت میں گرفتار تھی، اس کی محبت کے آگے ہتھیار ڈال گئی تھی۔ وفا نے سمجھتے ہوئے ایبک کو گھورنے کی ناکام کوشش کی۔ ایسے نہ گھوریے جناب، محبت ہو جائے گی، ایبک نے کان کے پاس جھکتے ہوئے وفا سے شرارت سے کہا۔ آپ کو یا مجھے؟ اس نے نظریں اپنے ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دونوں کو۔ وہ ابھی تک وفا کی محبت سے آگاہ ہی نہیں تھا، اس لیے بول گیا، جبکہ وفا مسکرا دی۔ جب تک وہ یہ راز اپنے سینے میں رکھ سکتی تھی اسے رکھنا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد وفا اور مہتاب کو یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا تھا۔ ان کو یونیورسٹی چھوڑنے کی ذمہ داری وہ خود پوری کرتا تھا۔ وہ ایس پی تھا، لیکن آج کل وہ سادہ حلیے میں تھانے جا رہا تھا۔ وہ سب اس چیز کے عادی ہو چکے تھے۔ امینہ بھابھی سے ایبک کے بھائی کبیر کی شادی محبت کی تھی، لیکن اچانک ہارٹ اٹیک سے ایبک کے بھائی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جب سے بھابھی اور مہتاب کی ذمہ داری ایبک نے اپنے سر لے لی تھی۔ مہتاب اور وفا بہت اچھی دوست اور کزنز تھیں، وہیں ایبک اور مہتاب جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اب دو ہم عمر لڑکیاں اس گھر میں تھیں، ایک کو وہ بیٹا کہتا تھا جبکہ دوسری اس کی بیوی تھی۔ وہ وفا کو دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مہتاب جب نہیں ہوتی تھی وہ اسے تنگ کرتا تھا، لیکن آج مہتاب تھی اس لیے دیکھنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ وفا، واپسی پر ڈرائیور تم لوگوں کو پک کر لے گا، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ وفا کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی مجبوری بتا رہا تھا، اس کے پاس انہیں واپسی پر لینے کا وقت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں اور مہتاب ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گی، وہ سر ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ بھی سر ہلا کر انہیں یونین کے پاس اتارتے ہوئے اپنے کام کے لیے مڑ گیا۔ وفا، تمہاری خالہ جان کب سے تمہیں چھٹیوں پر بلا رہی ہیں؟ ایک تم ہو کہ کانوں میں دیل دیے ان کی بات کو رد کیے دیتی ہو۔ وفا کی ماما سمینہ بیگم کالج ختم ہونے کے بعد اس پر خالہ یعنی اپنی بہن کے گھر چھٹیاں گزارنے پر پریشر ڈال رہی تھیں۔ ماما چلی جاؤں گی، بس 1-2 دن اور ہیں۔ وہ اس دفعہ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ ایبک کو دیکھ کر اس کے دل کی رفتار تیزی سے بڑھتی تھی اور وہ اپنی ہی فیلنگز پر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ 1-2 دن میں؟ لڑکی، 15 دن تم گزار چکی ہو، 15 دن ہی باقی رہتے ہیں۔ اٹھو شاباش، جانے کی تیاری کرو۔ ہم یہاں سے ایئرپورٹ چھوڑ دیں گے، وہاں سے ایبک تمہیں پک کر لے گا۔ وہ ایک بیگ نکال کر اس میں وفا کا سامان ٹھونس رہی تھی۔ ماما، آپ کی خالہ جان سے محبت معلوم ہے، لیکن وہ اپنی فیلنگز بتاتے بتاتے رکی تھی۔ اس کی ماں نے چپل اتار کر اسے مارنا شروع کر دینا تھا۔ لیکن کیا؟ وہ جتنی مجھے عزیز ہے اتنا تمہیں بھی رکھتی ہے۔ اور مہتاب، وہ بچی روز دن میں 3 سے 4 بار صرف یہ پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے کہ وفا کب آئے گی۔ بچے کسی کی محبت اور خلوص کو یوں ہی ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ وہ سمجھاتے ہوئے وفا کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وفا پیٹ کے بل لیٹی کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی، لیکن مجال تھی یہ چھٹیاں اس کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے بھی گزر جاتی۔ جی ماما، آپ ٹھیک کہتی ہیں، سامان پیک کر دیں، میں کل ہی جا رہی ہوں۔ بابا سے کہیں ٹکٹ بک کروا دیں لاہور کی۔ وہ مسکراتے ہوئے دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے مان گئی تھی۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر اپنی اکلوتی بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ وہ سامان بیگ میں رکھ کے کمرے سے چلی گئیں تو وفا نے لمبی سانس بھری۔ اف، اس دل کا کیا کروں جو ایبک کو دیکھ کر عجیب لے پر دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ شرمندہ سے اپنے منہ پر تکیہ رکھ گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے جذبات جان کر شرمندہ ہو جاتی تھی۔ وہ مہتاب کے چاچو تھے، یہیں آ کر اس کو خفت محسوس ہونے لگتی تھی۔ محبت تو کچھ نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ وفا اگلے دن واقعی لاہور کے ایئرپورٹ پر موجود تھی، جہاں ایبک دنیا جہان کی بیزاریت چہرے پر لیے کھڑا تھا۔ وفا کے دل کی دھڑکن بے اختیار ہی قابو ہوئی تھی۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے وہاں کھڑا وفا کا ہی منتظر تھا۔ بھابھی کی کوئی بات جو نہیں ڈال سکتا تھا۔ وفا جانتی تھی وہ صرف اور صرف تھوڑی بہت نرمی جو اس کے ساتھ برت لیتا تھا، وہ سب اس رشتہ داری کا لحاظ تھا جو اس کی بھابھی اور وفا کے درمیان تھا۔ ورنہ مہتاب کے علاوہ کسی لڑکی کو دیکھ بھی لے، ایبک کہاں ایسا تھا۔ بھابھی اور مہتاب کے گرد اس نے اپنی ساری زندگی باندھ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ایئرپورٹ سے ساتھ چلتے اسے سلام کرنے لگے، جس کا جواب اس نے محض سر ہلا کر دیا تھا۔ وہ اتنا تیار ہو کر صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا ہمیشہ کی طرح ایبک ہی اسے پک کرے گا، لیکن اس نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ دیکھا تک نہیں تھا۔ باقی لاہوریوں نے اسے ضرور دیکھا ہوگا، وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ کوئی اتنا بھی بے مروت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ وہ گاڑی میں جب بیٹھے وفا نے نرمی سے پوچھا۔ اس میں اخلاقیات کی کمی تھی، لیکن وفا ہمیشہ سے پہل کرنے والی تھی۔ ٹھیک، یک لفظی جواب دیتے ہوئے وہ سامنے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیا خالہ جان ٹھیک ہیں؟ اور مہتاب؟ وہ بات کرنے کی کوشش میں پوچھ رہی تھی۔ میرے حساب سے دن میں 5 بار آپ کی کال آتی ہے اور مہتاب کی 10 بار آپ کے پاس جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہمارے گھر کے کسی بھی معاملے سے انجان ہوتی ہوں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے اتنا بھی بے خبر نہیں تھا جتنا وفا اسے سمجھتی تھی۔ وفا سٹ پٹاتے ہوئے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے لڑکیاں عموماً سفر کے دوران خاموش نہیں بیٹھتی ہیں، اور آپ بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن مجھے سفر بالکل خاموشی کے ساتھ ہی پسند ہے۔ وہ انتہا کا سنجیدہ انسان تھا، معلوم ہوتا تھا۔ شکر تھا وفا کی باتیں کرنے کا بہانہ اسے باتونی قرار دے گیا، ورنہ اصل وجہ جان کر وہ ضرور گاڑی سے باہر پھینکنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتا۔
وہ لمبی سانس بھر کر مطمئن ہو گئی۔ جی، اب آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی۔ کیا معلوم پھر دوبارہ کچھ پوچھنے کی چاہ میں بنا گیئر ڈالے شروع ہو جاتی۔ باقی کا راستہ ان کا خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر پہنچے، ایبک وفا کا سامان رکھ کر کمرے میں غائب ہو گیا، جبکہ وفا مہتاب اور امینہ بیگم سے ملنے لگی۔ وفا، تم بہت ہی کوئی بے وفا ہو، مہتاب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا کرتی، ماما بابا کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے، وہ بات بنا گئی جس میں وہ ماہر تھی۔ چلو اب 15 دن ہمارے ساتھ سپینڈ کرو اور میں جانے کا نہ سنوں اب، امینہ بیگم نے کچھ روب ڈالتے ہوئے کہا، جس پر وفا کا زر زور و شور سے کھلا۔ پھر بہت ساری باتوں کے دوران شام سے رات ہو گئی تھی، لیکن ایبک کا دوبارہ دیدار ممکن نہیں ہوا تھا۔ رات کھانے کی میز پر وہ کافی عجلت میں آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے ایبک؟ بھابھی کے پوچھنے پر وہ مسکرا دیا۔ وفا نے اسے دیکھا، وہ ظالم صرف 2 لوگوں کے لیے مسکراتا تھا، ایک خالہ جان اور دوسری مہتاب۔ وفا کو اپنے آپ سے زیادہ بے بس اس وقت کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ وفا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ امینہ بیگم کی آواز پر وہ چونکی، پھر سر ہلاتی کھانا کھانے لگی۔ ایبک نے اسے ایک نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بول اٹھنے لگے۔ بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مہتاب، اپنے کمرے میں وفا کا سامان رکھوا دیا تھا؟ وہ اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ جی ماما، کب کا رکھوا دیا؟ مہتاب نے وفا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ان دونوں کی محبت کی بہت عادی تھی، اب تیسرے کی ہونا چاہتی تھی۔ وفا، چلو سب کے لیے چائے بناؤ۔ ماما، اب سے وفا کی ڈیوٹی ہے رات کی چائے کی، یہ اس گھر کی مہمان تھوڑی ہے، ہمارے گھر کا فرد ہے۔ مہتاب کی بات سن کر اس کے ایبرو اٹھے تھے۔ بالکل، ہر 3-4 ماہ بعد یہاں ہوتی ہیں، مہمان تو نہ ہوئی۔ ایبا کی نارمل سی یہ بات وفا کو بہت چبھی تھی۔ ہاں جی، اس لیے چاچو اب سے یہ بھی کام کریں گی۔ چلو شاباش، وفا کھڑی ہو جاؤ۔ مہتاب نے پھر وفا کو کچن میں بھیج کر چائے بنوا کر ہی دم لیا۔ چائے بالکل اچھی نہیں بنی تھی۔ ایبک نے 2 گھونٹ بھر کر کپ وہیں چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس کا دل ہی ایبک کی بات سن کر ہر چیز سے اٹیچ ہو چکا تھا۔ وہ آنسو پیتی ہوئی رہ گئی تھی۔ شام کے سائے ہر سو پھیلنے لگے تھے، دھوم کی چمکنت کچھ کم ہوئی تھی۔ وہیں وہ 2 سہیلیاں جن کا رشتہ اب چاچی بھتیجی کا تھا، وہ پارک میں ٹہلنے آئی ہوئی تھی۔ چاچو کے ساتھ خوش ہو وفا؟ مہتاب اور وفا دونوں ننگے پاؤں گھاس پر ٹہل رہی تھیں۔ جب مہتاب نے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے الٹا سے سوال پوچھنے لگی۔ پہلے تک تو مجھے لگتا تھا تم دونوں کے درمیان کچھ سلجھا سا ہے، لیکن کل سے تم اور چاچو کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ وہ آنکھوں میں شوخی لیے پوچھ رہی تھی۔ بکو مت، جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں۔ وہ اتنی جلدی رازوں سے کسی کو واقفیت دینے والی بالکل نہیں تھی۔ اچھا مان لیتے ہیں، لیکن مجھے چاچو سمجھ نہیں آ رہے ہیں۔ دیکھو، جنہیں تھانے سے فرصت نہیں ملتی تھی، آج وہ پارک میں ٹہلنے آئے ہیں اور آ کر ایسے پوچھیں گے، اوہ تم دونوں یہاں؟ جیسے میں ان کی چالاکی کو سمجھوں گی ہی نہیں۔ مہتاب کی بات سنتے ہوئے وفا نے ایبک کو آتے ہوئے دیکھا اور بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ کس بات پر ہنسی آ رہی ہے؟ ایبک بینچ پر بیٹھ کر ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ آپ یہاں کیسے، یہ بتائیں؟ مہتاب نے ایبرو چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں، اور کیسے؟ وہ بنا کسی شرمندگی کے اتنی ڈائریکٹ وجہ بتا دے گا، اس کا یقین کم از کم مہتاب کو بالکل نہیں تھا۔ واہ بھائی، آج سے پہلے تک آپ جب بھی آتے تھے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے یا اچانک آ جاتے تھے۔ آج آپ خود سے آنے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اپنی بھتیجی کی بات کو ایبک نے ناک سے مکھی کی طرح اڑایا۔ چلیں اب گھر، اگر سیر سپاٹے کر لیے ہوں، میاں بیوی کو ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ وہ وفا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہی مہتاب کی او کی آواز سنائی دی۔ چلتے ہیں، وہ نظریں پاؤں کی جانب کیے ہوئے بولی۔ کب تک مجھے نہیں دیکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ وفا نے خفگی سے دیکھا۔ مہتاب آگے تھی، وہ دونوں پیچھے۔ آپ اب ایسی حرکتیں کریں گے، میں معصوم کیا کروں گی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ پارک میں شام کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی۔ کیا میرا اچانک بدلنا ہضم نہیں ہو رہا یا پھر؟ وہ ہلکی آواز میں باتیں کرتے ہوئے پارک سے باہر جا رہے تھے۔ بس اب کچھ مت بولے، وہ کانوں میں ہاتھ رکھے ٹوک گئی۔ ایبک مسلسل ہنس رہا تھا۔ حد ہوتی ہے، بیوی ہو یا گرل فرینڈ۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے شرمانے پر مزید بولا۔ چاچو میری چچی ہیں، اس حساب سے آپ کی بیوی ہوئی۔ پیچھے بیٹھی مہتاب نے باتوں میں حصہ لیا۔ بچے ایسی باتیں نہیں سنتے، چاچو نے ڈپٹا۔ چاچو بھی پھر بھتیجی کا خیال کر لیں، یہ میسنی بس شرماتی ہی رہے گی۔ مہتاب نے وفا کو گھور کر دیکھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کو میسنی ہی رہنے دیتے ہیں، وہ طنز کرے۔ تیر اس کی جانب پھیل رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ ایبک کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے ہوئے تھے۔ مہتاب موبائل میں لگی تھی، جبکہ وفا ایبک سے بچنے کے پلان ترتیب دے رہی تھی۔ وہ شام 7 بجے گھر پہنچے، جہاں خالہ جان کھانا تیار کی ان دنوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔
آ جاؤ بچوں کھانا کھا لو۔ امینہ بیگم نے انہیں دیکھ کر کھانے کی جلدی مچائی۔ بھابھی اتنی جلدی کھانا؟ ابھی 7 بجے ہیں، عشاء کی نماز سے پہلے کھا لیں گے۔ ایبک بول کر تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے روم میں چلا گیا۔ وفا اسے کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ امینہ بیگم کو فکر ستانے لگی۔ جی خالہ جان سب ٹھیک ہے، میں آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں کچن سمیٹنے میں، ورنہ کہیں گی پڑھائی نے کام چور بنا دیا ہے۔ وفا ہنستے ہوئے اپنی خالہ کی نقل اتار رہی تھی۔ بہت شرارتی ہو گئی ہو، وہ مسکرا کر کچن کی جانب جانے لگی۔ وفا ان کے پیچھے تھی جبکہ مہتاب آتے ساتھ ہی کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وفا نے کمرے میں اندھیرا دیکھ کر ایبک کے سر پر کھڑے پوچھا۔ جواب نہ ملنے پر جھک کر ماتھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایبک نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ ہوش میں آتے ہوئے پھڑپھڑاتی اس کے سینے سے ہاتھ رکھے آزادی چاہتی تھی۔ تب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا، مجال ہے شوہر کی کوئی اہمیت ہو تمہاری نظر میں۔ وہ چڑچڑے لہجے میں بولتے اسے بالکل بھی چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ ہار مانتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آپ پہلے اتنے سڑیل کیوں تھے؟ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میری تمہارے ساتھ زبردستی شادی کی گئی تھی، وہ بھی فوراً سے جواب دے گیا۔ انگلیاں وفا کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ اب بھی میں وہی بیوی ہوں جس سے زبردستی شادی کروائی گئی تھی آپ کی؟ اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات اسے تیر کی طرح چبھی تھی۔ ہاں لیکن میں کل رات ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے تم سے دور رہ کر بہت احمقانہ حرکت کی تھی، اب اس کی تلافی بھی تو کر رہا ہوں۔ وہ جھک کر آنکھوں پر لمس چھوڑ گیا۔ دور ہٹ جائیں ورنہ، وہ تڑپتی ہوئی اس کے حساس سے نکلنے لگی۔ ورنہ کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا جس سے بچنا ناممکن تھا۔ ورنہ خالہ جان کو بتا دوں گی سب۔ وہ اسے دھمکی دیتی بچوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی۔ سیریسلی تم ہماری پرائیویٹ باتیں جا کر بھی بھابھی کو بتاؤ گی؟ وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے ایسی احمق حرکت وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں بتاؤں گی، بلکہ مہتاب کو بھی بتاؤں گی۔ 1 سال تک مجھے اگنور کیا اور اب میری جان نہیں چھوڑتی۔ وہ ناک کے نتنے پھلاتی ہوئی دھمکا رہی تھی۔ جاؤ بتاؤ جا کر۔ ایبک نے اسے اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب پش کیا اور سینے پر بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ میں سچی بتا رہی ہوں، بتا دوں گی 1 سال میں آپ نے مجھ سے صحیح سے بات تک نہیں کی۔ وہاں صوفے پر پھینکے رکھتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے کہتے رکی، آنسو بس آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ آگے بولو۔ وہ مزید اسے سننا چاہتا تھا، اس لیے اسے مزید بولنے کا کہا۔ نہیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں سب کچھ بھول جاؤں؟ یہ بھول جاؤں شادی ہو کر یہاں آتے ہی آپ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بچی بچی کہہ کر آپ مجھے کیسے اگنور کرتے رہے ہیں اور اب اسی بچی سے دل لگا لیا ہے؟ وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے لرزتی ہوئی بولی۔ وفا، وہ ان لفظوں پر ششدر ہی رہ گیا تھا۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر۔ وہ لمحے بھر کو رک کر گویا ہوا۔ جانتی ہوں حق رکھتے ہیں، یہ حق آپ شادی سے رکھتے ہیں، پھر پہلے وہ حق آپ کو یاد کیوں نہیں آئے تھے؟ اب کیوں ایک پل میں میرے بنا گزارنا محال ہوتا ہے آپ کا؟ وہ آج حساب کتاب کی کتابیں کھولے ایبک کے منہ پر مار رہی تھی۔ ایبک اپنے احتساب پر سن سا کھڑا اسے غمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ مجھے معلوم نہیں تھا میں ایک پیاری لڑکی کے جذبات اور اس کے احساسات کو بری طرح مجروح کر رہا ہوں۔ جب صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ وہ نرمی سے وفا کی چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیر رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کرتی تھی اس سے، اور وہ 1 سال تک چپ کی مار مارتا رہا تھا۔ وہ خوش تھی اسے اس کا شوہر مل گیا تھا، لیکن گزرے پل بھلائے نہیں بھولتے تھے۔ میں تب آپ کو دل سے قبول کروں گی جب آپ مجھے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے کو واپس لوٹا دیں گی جس میں نے آپ کے ساتھ اور پاس ہونے کی تمنا کی تھی۔ وفا نے آپ سے وفائی کی امید کی تھی۔ میں آپ سے وہ سب واپس چاہتی ہوں، وہ لمحے جن میں آپ نے مجھے اگنور کر دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتی تھی۔ عورت کا سب سے بڑا مسئلہ جس سے وہ محبت ہو، چاہ کر بھی سے دور نہیں رہ پاتی۔ ایبک کتنے لمحے دروازے کی جانب دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وفا، میں تمہیں خود سے ایسا باندھ لوں گا کہ چاہ کر بھی واپس نہیں لوٹ پاؤ گی۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے فریش ہونے کے بعد باہر ڈنر کے لیے آ گیا جہاں وفا چہکتی ہوئی باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہی اس کی خاصیت تھی، وہ جس بات پر ناراض ہوتی تھی اسی پر ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر بات پر وہ نارمل رہتی تھی۔